السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ ناول خطائے محبت کی قسط نمبر 28، جو کہ تحریر ہے تیشا گوہر کی۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 28 کی جانب۔ یاور واپس نیچے آ گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ایک نظر ایمان کے کمرے کی طرف ڈالی تھی جہاں مژگان سو رہی تھی۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے نوب پہ ہاتھ رکھا تو بے اختیار اس کا دل مژگان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہمکنے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے کمرے کی نوب پہ تھا اور وہ وہیں اسی کشمکش میں کھڑا تھا کہ مژگان کے پاس جائے یا نہیں۔ اس کا دل بہت للچا رہا تھا کہ ایک نظر وہ مژگان کو دیکھ لے، مگر پھر بہت مشکل سے ضبط کر گیا۔ اس نے نوب گھمایا اور دروازہ کھل گیا، مگر خالی کمرہ دیکھ کر اس کا دل مزید اداس ہونے لگا تھا۔ اس وقت اس کا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں جا رہا تھا، مگر جو کھڑاک اس نے شروع کر لیا تھا اس کے بھی کچھ انتظامات کرنے تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں تیار ہو کر آفس چلا گیا تھا۔ اس نے ایک میٹنگ کمپنی کے سینئر ممبرز کے ساتھ کی تھی اور انہیں عنقریب ہونے والے مرجر ڈیزولیوشن اور آنے والی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی تھی۔ مژگان کی آنکھ کھلی تو اس نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں پہ سوجن آ گئی تھی، جس کے باعث آنکھیں کھولتے ہوئے بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے آنکھوں کو مکمل کھولنے میں۔ کمرے کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایمان کے کمرے میں ہے۔ ایمان اس کے پاس بیٹھی اپنا فون استعمال کر رہی تھی۔ اس کے جاگنے پر اس نے نوٹس کیا تو وہ فون ایک طرف کو رکھ دیا۔ آپی، آپ کو کچھ لا دوں؟ ایمان کے فکر مندانہ انداز پہ اسے خیال آیا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے غصے کی وجہ سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی تھی، اب فکر کی وجہ سے۔ ہاں، کچھ کھانے کو لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے ایمان سے کہا تو وہ سر ہلا کر آہستہ سے اس کے پاس سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوازمات سے سجی ٹرالی اندر لا رہی تھی۔ اتنا زیادہ کیوں لے آئی ہو؟ تھوڑا سا لے آتی، میں اتنا سارا تھوڑی کھاؤں گی، مژگان نے بھری ہوئی ٹرالی دیکھ کر کہا، جس پہ ایمان نے اس کے لیے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب آپی؟ صرف آپ کو ہی بھوک نہیں لگتی؟ مجھے بھی لگ رہی ہے، میں بھی تو کھاؤں گی۔ اس نے گلاس مژگان کی طرف بڑھایا تو اس نے اسے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے گلاس لیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے جوس پینے لگی۔ آپ کھانا کھا لیں گی تو ذرا اوپر ہو آئیے گا، آپ کی ساس کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ایمان نے اسے بتایا تو اسے بے اختیار 2 سال پہلے کا وہ دن اور وقت یاد آیا تھا جب رومانہ اس سے اسی گھر میں ملی تھی۔ تب انہوں نے اسے یاور کی زندگی سے جانے کا کہا تھا۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کہیں گی اس سے۔ مژگان کو دل ہی دل میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جوس پی کر کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ عجیب سی پریشانی نے دل کو جکڑ رکھا تھا۔ ایمان اس کی خاموشی کی وجہ جانتی تھی، آخر وہ بھی اسے کتنی دیر تسلی دیتی۔ مژگان کو خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ اگر اس کا دل اب بھی مضبوط نہ ہوتا تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جانی تھی۔ مژگان نے کچھ دیر بعد تھوڑا سا فروٹ کھایا اور پھر وہ اٹھی اور نہا کر کپڑے تبدیل کیے۔ نہانے سے کچھ تازگی کا احساس ہوا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اسے پھر سے یاور یاد آ گیا تھا۔ اب وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہی سوال بار بار اس کے ذہن میں گھومنے لگا تھا۔ اس نے بال سکھائے اور جب درست حلیے میں آ گئی تو رومانہ سے بات کرنے کے لیے اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ ان کے کمرے کے دروازے کے آگے رک کر مژگان نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کیا تھا۔ وہ ان سے پہلی بار نہیں ملنے والی تھی، مگر پہلی ملاقات کا تجربہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آ جاؤ۔ اندر سے رومانہ کی آواز آئی تو اس نے نوب گھما کر دروازہ کھول لیا۔ رومانہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے بات کرنی تھی؟ مژگان کی آواز میں جھجک واضح تھی۔ رومانہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ مژگان ان کے پاس بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ رومانہ نے آہستہ سے پوچھا۔ مژگان کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی تھی کہ ان کے اس انداز پہ، مگر اس نے اپنی حیرت ان پر ظاہر نہیں کی۔ بہتر ہے، مژگان نے مختصر جواب دیا۔ رومانہ کو اس کا جھجکنا سمجھ آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں اس وقت کیا باتیں چل رہی ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، جو کچھ ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ میں نے اس دن تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے والد پہ جھوٹا الزام تھا، ورنہ میں ایسی بات کبھی نہ کہتی۔ مجھے امید ہے تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو گی۔
وہ امید بھری نظروں سے مسکان کو دیکھ رہی تھی۔ مسکان بہت حیران ہو رہی تھی۔ اسے رومانہ سے ان سب باتوں کی توقع نہیں تھی، لیکن اسے یہ سن کر ایک اطمینان ہوا تھا۔ کم از کم وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ وہ 2 سال پہلے والی رومانہ بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مسکان سے بہت نرمی سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ہمیں لگا کہ تم کوئی لالچ، خیر میں نے وہ سب میرال کی وجہ سے کہا تھا۔ میرال میری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی ہے۔ اس کی یاور کے لیے محبت بھی میں نے دیکھی ہے۔ مجھے معلوم ہے اس کا دل ٹوٹا ہوگا جب یاور کے نکاح کی خبر اسے ملی ہوگی۔ مجھے اس وقت اس کا خیال تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دل کے بدلے میں 2 دل توڑ رہی ہوں۔ وہ اداس تھیں، شرمندہ تھیں۔ مسکان سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ برا نہیں ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ انہیں بے اختیار یاور کی بات یاد آئی۔ یاور بالکل ٹھیک کہتا ہے تمہارے بارے میں۔ مسکان ایک دم الرٹ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہوگا یاور نے ان سے۔ تم بہت معصوم ہو، چالاک نہیں ہو۔ تمہیں اچھائی نظر آتی ہے کیونکہ تم خود بہت اچھی ہو۔ اپنی تعریف پر مسکان کے ہونٹوں پہ نرم سی مسکان آ گئی تھی۔ وہ اسے بھی یہی کہتا تھا۔ اس کے کانوں میں یاور کی آواز گونجی تھی، تم بہت معصوم ہو۔ اور وہ جواب میں کہتی تھی، آپ شاید بیوقوف کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ مسکرا پڑتا تھا اور کہتا تھا، نہیں، معصوم ہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے، شاید اسی لیے یاور کو تم اچھی لگتی ہو۔ ساس کے منہ سے ایسی بات سن کر مسکان کے گال ہلکے سے گلابی ہونے لگے تھے۔ رومانہ اس کے پاس سے اٹھ کر اپنی الماری تک گئیں، اس میں سے کچھ نکالا اور پھر واپس بیڈ پر آ کر مسکان کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جو وہ کھول رہی تھی۔ یہ میری ساس نے مجھے دیے تھے جب میں ان کی بہو بن کر پہلی بار ان سے ملی تھی۔ اچھی خاتون تھی وہ، مجھ سے بہت محبت بھی کرتی تھی۔ اب یہ میں تمہیں دے رہی ہوں کیونکہ تم علی سکندر خاندان کی بہو ہو۔ انہوں نے وہ بڑے بڑے 2 کنگن اس کی کلائی میں ڈالے تھے جس پہ چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے ہوئے تھے۔ مسکان جذباتی سا ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ مجھے قبول کرنے کے لیے۔ وہ دل سے ان کی ممنون ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی آ گئی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے یہ کنگن پہنائے تھے تو کہا تھا کہ انہیں 1 سال کے اندر اندر اپنا پوتا یا پوتی کی صورت دیکھنی ہے، اور ان کی دعا سے 1 سال بعد یاور پیدا ہوا تھا۔ مسکان کے گالوں کا رنگ ہلکے سے تیز گلابی میں تبدیل ہوا تھا۔ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں کچھ دن اور رک جاؤں، لیکن شہباز کل اٹلی جا رہے ہیں، کچھ کام آ گیا انہیں، اس لیے انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، لیکن اگلی بار جب میں آؤں تو اپنے پوتا یا پوتی کو ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر تھپ تھپا رہی تھی۔ مسکان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ان کی بات پر اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ ساتھ ہی یاور کی صورت ذہن کے پردے پہ نمودار ہوئی تو اس کی ناراضگی کا خیال آیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے، میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ مسکان نے اپنی الجھن بھی انہیں بتا دی۔ اسے بار بار یاور سے کی گئی بدتمیزی یاد آ رہی تھی۔ پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کہہ دیا تھا اسے۔ کیوں ہوگا وہ تم سے ناراض؟ وہ ساری دنیا سے ناراض ہو سکتا ہے، تم سے نہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ مسکان کے دل کو کچھ ڈھارس ملی تھی، لیکن جب تک وہ یاور کو دیکھ نہ لیتی اسے چین نہیں آنا تھا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد مسکان رومانہ کے کمرے سے نکل کر واپس نیچے آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر اسے پھر سے ایک ایک چیز دیکھ کر یاور یاد آنے لگا تھا۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، مگر اب اس سے دور بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی نظریں کمرے میں یہاں وہاں بھٹکنے لگی تھیں۔ اس دن وہ مسکان کے لیے سرخ گلابوں کا گلدستہ لایا تھا جو مسکان نے بے دردی سے غصے میں نوچ کر فرش پہ پھینکا تھا۔ کچھ کانٹے اس کے ہاتھ میں چبھ بھی گئے تھے، لیکن اس وقت وہ اتنے غصے میں تھی کہ درد کی پرواہ نہیں کی۔ اب تو وہ زخم ٹھیک بھی ہو گئے تھے۔ رات 10 بجے تک وہ گھر واپس آیا تھا۔ کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ایمان سے مسکان کا پوچھا، مسکان کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ کھایا ہے اس نے؟ اب کچھ بہتر ہے، آپ بھی جاگ گئی تھی تو میں نے کھانا کھلا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ آپ کی موم سے کچھ دیر باتیں کرتی رہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے روم میں گئی ہیں۔ ایمان نے اسے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو مسکان سامنے ہی بیڈ پہ سوتی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ اس کا وجود اپنے کمرے میں دیکھ کر یاور کو جو کمرے میں خالی پن کا احساس ہو رہا تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ وہ اپنا کوٹ ایک طرف کو رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا اور جھک کر اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے لگا۔ وہ سکون اور اطمینان سے سوئی ہوئی تھی۔ اس طرح سوتے ہوئے وہ بالکل معصوم سی لگ رہی تھی۔ آنکھوں کی سوجن بھی اب کافی کم ہو چکی تھی۔
کچھ لمحے وہ اس کے پاس رک کر اس کے چہرے کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ مسکان نے کروٹ لی تو اس کے بالوں کی ایک لٹ پھسل کر اس کے چہرے پہ آ گئی تھی۔ یاور نے احتیاط سے وہ لٹ اس کے کان کے پیچھے کی اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ مسکان کے بے اعتبار رویے نے اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ اسے کسی صورت بھی خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو اس کی ساری غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی، لیکن یاور کا دل اندر ہی اندر بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ جب بھی یہ بات سوچتا تھا اسے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ ایک پیار بھری لیکن اداس نظر اس پہ ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے سست انداز میں اپنے کپڑے چینج کیے، پھر آہستہ سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ذہنی طور پر مسکان کی طرف سے کچھ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن کو اس وقت سوچنے اور آرام کرنے کے لیے تنہائی درکار تھی۔ کسی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ دوسرے دنوں کے واقعات سوچتے سوچتے وہ چلتا ہوا پول کی جانب آ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ سوئمنگ پول کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھا پانی کو دیکھ کر مسکان اور اپنے ایک ساتھ گزارے حسین لمحوں کو یاد کرتا رہا۔ مسکان کا اس سے ملنا، اس کا مسکان کو ناپسند کرنا، اسے ٹارچر کرنا، مسکان کا اس کے خواب میں آنا، اسے عاطر کے ساتھ دیکھ کر یاور کا جلنا، حارث ڈوگر کی نظروں سے مسکان کو بچانا، اس سے نکاح کرنا اور پھر وشما کا اسے سب کچھ بتا دینا، مسکان کو اس سے بدگمان ہونا اور چھوڑ کر چلے جانا، مسکان کا اسے دوبارہ ملنا، ناراض ہونا، لڑنا، جھگڑنا، پھر مان جانا، اور پھر وہ سب جو میرال اور وشما نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سب میں اس کی اور مسکان کی حسین یادیں بہت کم تھیں۔ دنیا انہیں ایک ساتھ خوش رہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ماسی اور حال کی کچھ تلخ یادیں پھر سے اسے پریشان کرنے لگی تھیں۔ وہ ایزی پول چیئر سے اٹھا اور اپنی شرٹ اتار کر اس پر ڈالی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر تک پانی میں سوئمنگ کر کے وہ اپنا ذہنی دباؤ کسی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آیا اور شاور لے کر دوسرے کپڑے پہنے۔ اس نے ایک نظر سوتی ہوئی مسکان پہ ڈالی اور پھر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد اس نے باقی کی رات اپنی اسٹڈی روم میں گزاری تھی۔ بورڈ میٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ شہباز علی سکندر نے اس سے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے فیصلے پہ ابھی تک ڈٹا ہوا تھا۔ بالآخر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ جب ووٹنگ شروع ہوئی تو اکثریت نے یاور کی سائڈ کو چنا تھا۔ مرجر ڈیزالو کرنے کا فیصلہ منظور ہو گیا تھا۔ اسحاق اور میرال بہت غصے میں اسے گھور رہے تھے، لیکن یاور کو ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ شہباز علی سکندر نے کمپنسیشن کے لیے اپنے 10% شیئرز میں سے 5 انہیں اور 5 یاور کو دے دیے تھے۔ لیگل ڈاکیومنٹس تیار تھے اور سائن بھی ہو چکے تھے۔ مکمل قانونی کارروائی میں کچھ دن لگ جانے تھے، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ مسکان کی اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ خواب سے جاگی ہے۔ کتنا خوبصورت خواب تھا جو اس نے ابھی سوتے میں دیکھا تھا۔ وہ دونوں اپنی ٹانگیں پانی میں لٹکا کر پول کے کنارے بیٹھے تھے۔ یاور نے اس کے گرد اپنا بازو حمائل کیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ مسکان نے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ خود اس نے تیز جامنی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یاور نے تیز نیلے، لیکن رات کے وقت دونوں کے کپڑے کالے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ یاور خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کی موجودگی مسکان کو پرسکون کر رہی تھی۔ یاور نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کلائی میں باندھا تھا۔ مسکان نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اپنی کلائی کو دیکھا۔ یہ کس لیے؟ اس کی کلائی میں خوبصورت سا وائٹ گولڈ پلاٹینم کا بریسلٹ تھا۔ یوں ہی اچھا لگا تو لے لیا۔ یاور کی نظریں اس کی کلائی پہ تھیں۔ مجھے لگا تھا اب آپ مجھ سے کبھی پہلے جیسی محبت نہیں کریں گے۔ مسکان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ یاور نے اس کی طرف دیکھا۔ میں بس تم پہ غصہ تھا کیونکہ تم نے میرا اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ مسکان اس کے نیم رخ پہ نظریں جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، کوئی نمی جیسے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں اب کوئی کچھ بھی کہے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے تسلی آمیز انداز میں یاور کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ یاور نے پہلے اپنے ہاتھ پہ رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ مسکان کے چہرے کے جگنوں اسے اس وقت بہت چمکتے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھے اور اپنا بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مسکان نے دوبارہ اس کے کندھے پہ سر ٹکا لیا تھا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ خواب کا فسوں بہت گہرا تھا۔ وہ کتنی دیر اس خواب کے زیر اثر رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ حقیقت سے روشناس ہونے پر وہ اندر چلا گیا اور اسے پھر سے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔
رات کو کھانے کے بعد اسے تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ یاور کا انتظار کرے گی، مگر لیٹے لیٹے وہ سو ہی گئی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ اتنے بڑے کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اسے اپنے برابر یاور کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ سے اپنا فون اٹھا کر وقت دیکھا۔ فجر ہونے والی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور وضو کر کے آ گئی۔ اس نے جائے نماز بٹھایا اور نماز پڑھ کر کتنی ہی دیر وہ اپنے اور یاور کے دیر پا اور محبت بھرے رشتے کی دعا مانگتی رہی۔ اسے بار بار رونا آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس کی بری نظر تھی ان پہ، یہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوتے بگڑ جاتا تھا۔ اس کے بعد ناشتے کے وقت وہ باہر نکلی تھی۔ شہباز علی سکندر آفس جا چکے تھے، یاور بھی اسے گھر پہ نظر نہیں آیا تھا۔ آج ان کا مرجر ختم ہونے والا تھا۔ میٹنگ کی وجہ سے وہ دونوں باپ بیٹا جلدی ہی چلے گئے تھے۔ ناشتے کی میز پر ایمان اور رومانہ بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہی تھیں۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر رومانہ نے ہونٹوں پہ نرم سی مسکراہٹ سجائے مسکان کو دیکھا تھا۔ وہ شروع میں تھوڑا جھجک رہی تھی، مگر کل رومانہ نے اس سے جو باتیں کی تھیں اس کے بعد اب وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ تمہاری بہن بہت پیاری ہے اور بہت اچھی عادت کی ہے، مجھے اچھا لگا اس سے مل کر۔ وہ مسکان سے ایمان کی تعریف کر رہی تھی۔ ایمان جھیم کر مسکرائی۔ مسکان بھی جواب میں ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ انہوں نے مسکان کا احوال پوچھا۔ ان کے لہجے میں فکر مندی کی جھلک تھی۔ اب ٹھیک ہوں، اس نے مختصر کہا۔ اندر سے دل یاور کی طرف سے فکر مند ہو رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ کل سے یاور کی صورت جو نہیں دیکھی تھی، اسے اندر ہی اندر اس کی ناراضگی کا خیال بھی آ رہا تھا اور بے چینی سی بھی ہو رہی تھی۔ ایمان رومانہ اور مسکان سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ اسے آج واپس ہاسٹل جانا تھا۔ ناشتہ کر کے اس نے اپنا ضروری سامان پیک کیا جو اس نے اپنے ساتھ ہاسٹل لے کر جانا تھا۔ پھر ڈرائیور کے ساتھ واپس ہاسٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد رومانہ مسکان کے کمرے میں اس کے پاس آ گئی تھی۔ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں بیٹا۔ سارا دن وہ میڈیا اور کمپنی کے سینئر ممبرز کے ساتھ میٹنگ میں مصروف رہا تھا۔ رات کو کافی دیر سے اس کی واپسی ہوئی۔ کل اس کے موم ڈیڈ واپس جا رہے تھے۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈیڈ اس کے فیصلے سے خوش نہیں تھے، اس لیے وہ واپس جا رہے تھے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ یاور سے بالکل نارمل انداز میں ہی بات کریں گے۔ یہ ناراضگی وقتی ہے، جیسے مسکان کی ناراضگی وقتی تھی۔ وہ واپسی میں سارا راستہ یہی سوچتا آیا تھا کہ جب مسکان اسے دیکھے گی تو پہلا ری ایکشن اس کا کیا ہوگا۔ اب تک وہ یہ تو سمجھ چکی ہوگی کہ اس بار وہ غلطی پر تھی۔ مسکان بیڈ روم میں نہیں تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے اپنا کوٹ ایک طرف کو رکھا اور کف کے بٹن کھولنے لگا۔ کھولتے کھولتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر رکا۔ اس وقت وہ اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی کے باعث وہ اور بھی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اپنا مزید جائزہ لے رہا تھا جب مسکان اچانک سے کمرے میں نمودار ہوئی تھی۔ وہ ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی۔ باتھ روب پہنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتی وہ باہر نکلی تھی کہ اپنے سامنے یاور کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹکی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا اور نظریں بہت گہری تھیں۔ وہ چند قدم آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بغیر کچھ کہے اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا اور اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ مسکان نے بے ساختہ آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ ایک دم رک گیا تھا۔ اس نے مسکان کے بند آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ جب کچھ بھی نہ ہوا تو مسکان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی اس کے بہت قریب کھڑا تھا لیکن صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ مسکان کو اس کی نظروں میں کیا کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ محبت، تنہائی، تھکن، تھوڑا سا غصہ، ٹوٹے دل کی کرچیاں، ویرانی اور ناراضگی۔ آج دور نہیں جاؤ گی مجھ سے؟ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھے بلا کی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مسکان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اس سے ناراض تھی یا شاید غصہ بھی۔ اس کی بات پوری سنے بغیر ہی اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور سیدھا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ مسکان نے چہرہ موڑ کر ڈریسنگ روم کے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی اندر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس سے بے رخی برت رہا تھا اور مسکان وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ یاور کو اسے دیکھ کر پھر سے وہ رات یاد آئی تھی جب وہ پہلی بار اس کے سامنے باتھ روم میں آئی تھی۔ اس دن وہ اس سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہی تھی اور آج بغیر کسی مزاحمت کے وہ اسے خود ہی اپنا آپ سونپ رہی تھی۔ اس نے کتنی شدت سے خود کو روکا تھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھا، اسے مسکان پہ غصہ تھا۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ کس طرح اس نے یاور کا دل توڑا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلا تو مسکان بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگی تھیں، یقیناً روئی تھی۔ اس نے بہت جبر کر کے خود کو اس کے قریب جانے سے روکا تھا۔
اسے دیکھ کر وہ اٹھی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر وہ کچھ سنے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا۔ مژگان کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھیں۔ رومانہ اور شہباز علی سکندر واپس جا رہے تھے۔ مژگان انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جانا چاہتی تھی۔ یاور شاید نہ مانتا، مگر رومانہ نے اسے بھی ساتھ بٹھا لیا تھا۔ یاور خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے برابر شہباز علی سکندر بیٹھے تھے۔ رومانہ اور مژگان پیچھے بیٹھ گئیں۔ اپنا اور یاور کا خیال رکھنا، اور جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ بھی یاد رکھنا۔ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر جہاز میں بورڈنگ سے پہلے رومانہ نے اس سے کہا تھا۔ وہ گلابی گالوں سمیت مسکرائی اور اپنے ساتھ کھڑے اس مغرور شہزادے کو دیکھا جو بلیک بزنس سوٹ میں آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے اس کی جانب دیکھنے سے مکمل اجتناب کر رہا تھا۔ رومانہ نے اسے جانے سے پہلے گلے لگایا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگی تھیں۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کی خوشیوں کی وجہ تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا کرتا تھا۔ اس کی خاطر وہ اپنی جان دینے والا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ دوبارہ زندگی کی طرف آیا تھا، دوبارہ جینے لگا تھا۔ ان کے درمیان جو بھی غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یاور اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ ہر حال میں اس کی حفاظت کرے گا اور اس سے محبت بھی کرے گا۔ انہوں نے دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ شہباز علی سکندر نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا اور سرسری سا حال احوال پوچھا تھا۔ وہ یاور سے ناراض تھے، اس لیے رومانہ کی طرح گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ انہیں سی آف کر کے یاور واپس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جھجکتی ہوئی اگلا دروازہ کھولنے لگی تھی، مگر یاور کا سنجیدہ موڈ دیکھ کر پچھلا دروازہ کھول لیا۔ آگے آ کر بیٹھو۔ اس کے تحکمانہ انداز پہ مژگان کا دل ایک دم کھل اٹھا تھا، مگر اگلے ہی پل بجھ بھی گیا۔ میں ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا؟ تو اس کے پیچھے بیٹھنے سے اس کی شان میں کمی آ رہی تھی، اس لیے آگے بلوایا۔ مژگان کو لگا شاید وہ اس سے ناراضگی ختم کر چکا ہے، مگر اس کے تنے ہوئے نقوش کچھ اور کہانی سنا رہے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح خاموشی میں گزری۔ مژگان کو اس کا رویہ بہت دکھی کر رہا تھا۔ اسے بہت اچھی طرح یہ احساس تھا کہ غلطی اس کی تھی، اور وہ معافی بھی مانگنا چاہتی تھی تاکہ یاور کم از کم اس سے بات تو کرے۔ مگر جیسے ہی اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، یاور نے ایک دم سے میوزک پلیئر آن کر دیا۔ اونچی آواز میں گانا بجنے لگا تھا۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا۔ مژگان کو لگا اس کے دل کی بات شاید ایسے ہی وہ سمجھ جائے۔ یاور نے غصے سے نیکسٹ کیا۔ شاید کوئی غلط بٹن دب گیا تھا۔ میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے بنا لگتا جی۔ یاور نے پھر نیکسٹ کیا۔ کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں۔ یاور نے غصے سے میوزک پلیئر ہی آف کر دیا۔ سارے گانے اسے مژگان سے ناراضگی ختم کرنے پہ اکسا رہے تھے۔ وہ اتنی جلدی اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پلیئر بند ہوا تو پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اس نے پھر سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو یاور نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے ڈرائیونگ کے دوران باتیں کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ اتنی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ مژگان کو اس کے اس جھوٹ پہ غصہ آیا تھا، مگر اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر خاموش ہی بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتری تھی۔ یاور نہیں اترا۔ اس نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا۔ اس سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آفس۔ ایک لفظ کا مختصر جواب دے کر وہ گاڑی لے کر چلا گیا۔ مژگان کا دل پریشانیوں میں گھرنے لگا کہ اب وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو یہ لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ اور اچھے رسپانس کے بعد۔